بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد کامران صاحب، آج کل اسٹاک مارکیٹ جو ہے اپنی آل ٹائم ہائی پہ ٹریڈ کر رہی ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو تیزی ہے یہ برقرار رہے گی یا اس میں آنے والے دنوں میں جو ہے یہ تیزی ختم ہو سکتی ہے اور مندی کی طرف بھی آ سکتا ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ جی السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آج 1,33,000 پوائنٹ سے زیادہ مارکیٹ نے اپ کیا ہے اور یہ تیزی بڑی تیزی کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ تیزی اتنی تیزی سے اوپر جا رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو بجٹ کا پاس ہونا، ایک IMF سے ڈیل اچھے طریقے سے یہ گورنمنٹ طے کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹیکسز کے اندر بھی حکومت کو بینیفٹس مل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری نئی چیزیں بھی ٹیکنالوجی میں آ رہی ہیں، ڈیجیٹل کرنسی میں کیش لیس کی بھی ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں جو ہیں مارکیٹ کو تیزی کی طرف لے جا رہی ہیں، لیکن جتنی زیادہ یہ تیزی ہے اس کے اندر کم سے کم 8-10 ہزار پوائنٹ مائنس پلس ہو سکتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مائنس نہیں ہوگی تو پلس کیسے ہوگی؟ کوئی سیکٹرز ایسے ہیں جن کے اندر بہت زیادہ چارم ہے اور انویسٹر اسی کے اندر بائنگ سیلنگ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سیکٹرز کے ساتھ ساتھ پروڈکٹ بھی ہے، تو پروڈکٹ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پروڈکٹ کس گروپ کی ہے۔ آیا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پروڈکٹ ہے یا وہ کسی انسٹیٹیوشن کی ہے یا کسی گروپ کی ہے؟ وہ گروپ کی بھی کارکردگی کو دیکھنا چاہیے نا۔ تو اس وجہ سے مارکیٹ اپ ہو رہی ہے اور لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے سرمایہ کار اپنا پروفٹ گین کر رہے ہیں۔ تو یہ وجوہات ہے جو میرے علم کے مطابق اس وقت مارکیٹ تیزی کی طرف جا رہی ہے۔ شاہد صاحب، یہ جب جو ہے نا اس طرح تیزی ہوتی ہے تو کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نئے لوگ جو ہے نا اس مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، تو آپ کے خیال میں پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا نئے لوگوں کو اتنی بڑھی ہوئی مارکیٹ میں جو ہے وہ انٹر ہونا چاہیے یا نہیں؟ اور اگر انٹر ہونا چاہیے تو شیئرز کا انتخاب کرتے وقت کن باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ جی، جیسا کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا ہے کہ جو لوگ نئے لوگ آتے ہیں انہیں سب سے پہلے پروڈکٹ کو چوز کرنا ہوتا ہے کہ آیا وہ کس پروڈکٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب وہ پروڈکٹ چوز کرتے ہیں تو پہلے اس پروڈکٹ کی اسٹڈی جاری کریں، اچھی طرح اس کو دیکھ بھال کریں کہ آیا وہ 10 سال میں کتنا اس نے پروفٹ گین کیا ہے، اس کی بریک اپ ویلیو کیا ہے، اس نے کتنی دفعہ ڈیویڈنڈ دیا ہے، یا وہ لاس میں جا رہی ہے یا مائنس کے ریٹ پہ ہے۔ یہاں ایک بات میں بالکل واضح طور پہ انویسٹرز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اوپن مارکیٹ میں ریٹ ہوتا ہے، اگر کوئی بھی ہو اینی پروڈکٹ، تو اس وقت اس کی بریک اپ ویلیو کو دیکھیں۔ بعض شیئر 1 روپے سے لے کے 100 روپے تک کی رینج کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی مارکیٹ اوپن ویلیو کچھ اور ہوتی ہے۔ اب 1 روپے والا شیئر جو ہے اگر کسی نے 50-60 روپے میں لے لیا تو یقیناً اس کی بریک اپ ویلیو تو ہے ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں بہت معیاری ہوتی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے، اسٹڈی کرنی چاہیے، پروفٹ دیکھنا چاہیے۔ اب 1 روپے پہ اگر 10%، 20%، 25%، 30% بھی پروفٹ اس نے دیا تو 20-30 پیسے ہوا نا۔ اگر 10 روپے پہ 20%، 30% دے گا تو وہ اس کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں ڈیویڈنڈ پہ۔ تو یہ چیزیں بہت قابل غور ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے انویسٹرز کو مارکیٹ میں اتنی تیزی میں آتے ہوئے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ مائنس بہت تیزی سے ہوگی، جتنی تیزی سے یہ اوپر ہوئی ہے اتنی تیزی سے یہ نیچے بھی جائے گی۔ اور پروڈکٹ ویلیو کو دیکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مارکیٹ اگر 1,30,000 یا 33,000 سے اوپر جا رہی ہے تو آپ کسی بھی پروڈکٹ کو خرید لیں، وہ بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ یہ تو پروڈکٹ کی کارکردگی پہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح پروڈکٹ چل رہی ہے، اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے، اس پروڈکٹ کے بائرز کو دیکھیں، سیلرز کو دیکھیں اور پھر اس پہ انویسٹمنٹ کریں۔ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آپ کو منی مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے، آپ کو معلومات ہونی چاہیے،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ منی مارکیٹ ہے، یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، اور اس کا اپ اینڈ ڈاؤن بہت تیزی سے ہوتا ہے، جس میں بہت زیادہ نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. تو یہ باتیں قابل غور ہے، غور کیجئے پھر خریدیے.